السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت سید یعقوب میاں صاحب سے اہل کربا سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور کراچی عقیدت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، معزز مرشدین اکرام، فقراء عظام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، آج آپ کے سامنے اپنے دل کے حالات کو زبان سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج اس ہستی معظم کا ذکر کرنا جو میری زندگی میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، جن کے زیر سائے اس حقیر نے 26 سال گزارے۔ میں اس شعر سے اپنا تعارف کر رہا ہوں۔ یہ نسبت خاص ہے، یہ نسبت خاص ہے اور کچھ نہیں، یہ نسبت خاص ہے اور کچھ نہیں۔ یہ ذرہ بھی ستاروں کی جھرمٹ میں آ گیا، یہ ذرہ بھی ستاروں کی جھرمٹ میں آ گیا۔ حضرت پیر و مرشد علیہ رحمہ کے آپ کی اہمیت میری زندگی میں اتنی زیادہ تھی کہ جب اس فقیر نے ترک دنیا کی تو حضرت نے مشفقانہ انداز میں فقیر کی تربیت و تعلیم کا انتظام کیا اور اپنی خلافت کی نسبت بندے کو عطا فرمائی، کیونکہ فقیر کے والد بزرگوار چند عرصہ پہلے اس دنیا سے گزر گئے۔ فقیر کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ فقیر یتیم ہو گیا۔ حضرت کی نگرانی میں یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ فقیر یتیم ہو گیا۔ جب حضرت کا وصال ہوا تو ہر طرف سے میں تنہا رہ گیا۔ اس منزل میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقت میں اب میں یتیم ہو گیا۔ مرشد قبلہ اپنے واضح بیان میں، اپنے خطاب میں ہمیشہ ایک حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے، ابو کا ثلاثون، تمہارے 3 باپ ہیں، من ولدک، من زوجک، ومن علمک۔ تمہارے رشتے میں 3 باپ ہیں، ایک وہ باپ جس سے تم پیدا ہوئے، دوسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دی یعنی سسر، تیسرا وہ جو تمہیں علم دین سکھایا۔ مہدویہ نقطہ نظر میں مرشد سے بڑا کوئی عالم کوئی استاد نہیں ہوتا۔ مرشد ہی وہ واحد ہستی ہوتی ہے جو اپنے مرید کو دیدار خداوندی کی تعلیم دیتی ہے، جو حقیقی تعلیم ہے۔ حضرات کرام، آج میں حضرت پیر و مرشد کی شان میں کیا بیان کروں؟ مرشدین بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں حضرت کے نام کے، حضرت پیر و مرشد کے نام کے
طرف توجہ جو ہے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ کے صفات کو بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے پیر مرشد کا نام ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری ہے. آپ کی کنیت ابو ریحان ہے. ابو ریحان کیا ہے؟ ریحان کا مطلب خوشبودار درخت. ریحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشبودار درخت. یہ کنیت حضرت پیر و مرشد کی صفت کو جو ہے بیان کرتی ہے، کیونکہ ریحان ایک خوشبودار درخت کا نام ہے جو اپنی خوشبو سے سارے سما کو جو ہے معطر کرتا ہے. چونکہ آپ علم کے محور تھے اور آپ اپنے اندر علم کا جو ہے خزانہ رکھتے تھے، آپ نے اپنے مریدین معتقدین کو اپنے علم و دانش مندی سے سب کو جو ہے آپ نے جگڑ کر رکھا تھا. اور فقیر بھی جب کبھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیاسا ہو کر بیٹھتا تو حضرت پیر و مرشد اپنے علم و فراست سے جو ہے فقیر کو سیراب کرتے تھے. ابھی آپ نے جو ہے جناب مقصود علی خان صاحب کو جو ہے سنا. ہمیشہ آج بہت سارے مقررین ہیں، واعظین ہیں، واعظ تو بہت کم ہے، مقررین کہہ سکتا ہوں. جب کوئی مقرر کوئی خطاب کرتا ہے، کسی سے مخاطب ہوتا ہے، چاہے وہ جمعے کے ذریعے ہو، چاہے وہ میلاد کے مجلسوں کے ذریعے ہو، چاہے اور کسی جلسوں کے ذریعے ہو، جب کوئی خطیب جو ہے کسی سے خطاب کرتا ہے تو سننے والوں میں، حاضرین میں بس بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مگر میاں کی خصوصیت یہ تھی، میرے پیر و مرشد کی خصوصیت یہ تھی. ایک وقت کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. جناب چاند بھائی نامی ایک جو ہے شخص جو ہے مشیرآباد سے جو ہے ہمیشہ جمعے کی نماز کو یہاں پر آیا کرتے تھے. حضرت ابو العرفان سے پنجل میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے برسی عرس کا موقع تھا. اس وقت جو ہے ہم جو ہے میاں کے مکان پر جو ہے سب عرس کے موقع پر جمع تھے. تو چاند بھائی نے ایک بات جو ہے ہمارے سامنے بیان فرمائی، وہ یہ تھی کہ جب کوئی مقرر بیان کرتا ہے تو سب کے بیان کرنے سے اثر نہیں ہوتا، مگر میاں کے بیان میں اثر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں جب بھی بیان کرنے سے پہلے خود عمل کرتے تھے. میاں کا یہ معاملہ تھا، میاں پہلے تو خود عمل کرتے تھے اور بعد میں لوگوں کو جو ہے اس کا پیغام دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ لوگ جو ہے آپ کی بات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں شہر کڑپا کے، کیونکہ میرا تعلق کڑپا سے ہے. میاں جب کبھی بھی کڑپے کو آتے ہیں تو مسجد پہ جو ہے ہجوم ہو جاتا ہے. آپ کے مریدین، بلکہ مرید غیر بھی جو ہے مسجد کو آ جاتے ہیں اور میاں سے جو ہے فیض یاب ہوتے. بہرحال میں اپنے موضوع کے طرف آتے ہوئے، میاں ہمیشہ جو ہے ایک، جیسا کہ آپ کی کنیت ریحان ہے یعنی خوشبودار درخت جو سارے سما کو جو ہے اپنی خوشبو سے جو ہے معطر کرتا ہے، اسی طرح میرے پیر و مرشد جو ہے اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے فیض سے سارے مریدین کو، محبین کو جو ہے آپ نے جو ہے فیضیاب کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیر و مرشد کے اسم گرامی میں مطیع اللہ کا لفظ بھی آتا ہے. جب حضرت پیر و مرشد کے اس نام کی طرف دیکھتا ہوں تو نقل امامنا بھی مجھے یاد آ جاتی ہے، کیونکہ صداقت ایمان کا محور اور نقل ہوتی ہے. فرمانے امامنا میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام ہے کہ تصدیق بندہ عمل، یعنی مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کی تصدیق عمل سے ہے. اگر بندے کی تصدیق کرتے ہو تو عمل کرو. اب حضرت پیر و مرشد کے عمل کا جائزہ میں اپنی جو ہے زبان سے کیا بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کے نظیر اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، آپ کی نظریں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں
اس مسجد کا یہ محراب جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میاں کا عمل کیسا تھا. ہمیشہ میاں جو ہے صرف اور صرف نماز کے تعلق سے، ذکر کے تعلق سے ہم اس فقیر کو خصوصاً جو ہے آگاہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میاں کبھی جو ہے نماز کو ترک نہیں کرنا، کبھی جو ہے ذکر کو ترک نہیں کرنا. اور جب بھی ذکر کی بات آتی تو میاں کو آپ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے کسی وقت آپ جو ہے میاں کو ذکر کو ترک کرتے ہوئے نہیں پائے. سفر کر کے میاں آتے شہر حیدرآباد سے کڑپا، جب آتے طویل سفر جو ہے راستے میں تھکن کے باوجود کبھی میاں جو ہے فجر کی نماز کے بعد جب پہنچتے، فجر کی نماز کو پہنچ جاتے تو میاں جو ہے آرام کا نہیں سوچتے، پہلے نماز پڑھتے پھر اس کے بعد ذکر میں بیٹھتے. طلوع آفتاب کے بعد لوگ آ جاتے آپ کے مریدین مسجد کو ہمارے پاس، میاں جو ہے ان سے بھی جو ہے بات چیت کرتے، کبھی کسی کو آپ جو ہے پیاسا نہیں بھیجتے. یہ میاں کی خصوصیت تھی. حضرات، مہدی موعود علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ تصدیق بندہ عمل، اس کی جیتی جاگتی تصویر حضرت پیر و مرشد ہے. اس کے ساتھ ساتھ میاں کے اس میں گرامی میں ذاکر کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہ حضرت پیر و مرشد کا نام کی زندگی میں بڑا معنی رکھتا ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ جو ہے پیر و مرشد کو دیکھے ہوں گے کہ پیر و مرشد جو ہے سلطان اللیل اور سلطان النہار، سلطان اللیل اور سلطان النہار. میاں جب کسی سے جو ہے خطاب فرماتے یا مخاطب ہوتے تو فرماتے کہ فجر کی نماز بادشاہ نماز ہے اور عصر کی نماز وزیر ہے. تو یہ دو اوقات جو ہے ہمیشہ نماز کے ساتھ جو ہے ذکر کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے نام اعمال جو ہے بارگاہ خداوندی پہ پیش ہوتے ہیں. تو ہمیشہ میاں جو ہے ذکر کی جو ہے ہر کسی کو، ہر مرید کو جو ہے تلقین کیا کرتے تھے. حضرت پیر و مرشد جو ہے سلطان اللیل سلطان النہار کی پابندی حضرت پیر و مرشد کی زندگی کا ایک جو ہے اہم حصہ تھا. سفر ہو یا حضر میں حضرت پیر و مرشد کبھی ذکر کو جو ہے ترک نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں جو ہے محو رہا کرتے تھے. اور جب بھی میں حضرت پیر و مرشد کے اس نام اور اس عمل کی طرف جو ہے توجہ کرتا ہوں تو مجھے وہ حدیث بھی یاد آ جاتی ہے جو زہرۃ الریاض میں جو ہے بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذاکرین سے فرماتا ہے، میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں. اے میرے بندو، جو ذاکرین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا شرف ہے، آپ غور کریں اس بات پر. سبحان اللہ. محترم سامعین، اب میں اس سے زیادہ حضرت پیر و مرشد کے اوصاف کو کیا بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ جب یہ تمام چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو انسان منور ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت پیر و مرشد کے نام میں حضرت پیر و مرشد کے جد امجد روشن منور کی نسبت بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں. حضرت پیر و مرشد کو منور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تمام صفات کے مالک حضرت پیر و مرشد تھے. یقیناً حضرت پیر و مرشد کی جدائی ہر کسی کے لیے تکلیف دہ ہے، اور بالخصوص یہ فقیر جو ہے میاں کی صحبت پہ جو ہے آپ کے حلقہ ارادت پہ 26 سال جو ہے رہا، ہمیشہ آپ کے جو ہے آپ کے اقوال کو جو ہے سنتا رہا، ہمیشہ آپ کی نصیحتوں کو سنتا رہا. ہر کسی کے لیے جو ہے یہ تکلیف ہے، اور یہ جو بڑا خلا ہماری قوم میں پیدا ہوا ہے، حضرت پیر و مرشد کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا. جیسے کہ میں نے جو آیت مبارکہ کا پڑھنے کا جو ہے شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں، اور یہ چیز حضرت پیر و مرشد میں آپ جو ہے دیکھتے تھے. حضرت پیر و مرشد اپنے اندر خوف خشیت الہی جو ہے اپنے اندر رکھا کرتے تھے، اور لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا کرتے تھے، اور نمازوں کی طرف جو ہے توجہ دلایا کرتے تھے، عبادت کا جو ہے رخ کرایا کرتے تھے. یہ تمام اوصاف حضرت پیر و مرشد کے اندر موجود تھے. بس رب ذوالجلال سے جو ہے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت پیر و مرشد کے جانشین، حضرت پیر و مرشد کے خلفاء، فقراء، مریدین، معتقدین کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم کو
جس طرح کہ حضرت پیر و مرشد ہمیشہ کہتے تھے کہ مہدوی تو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باعمل مہدوی بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.